چلے جاؤ گے، 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے فرض روزے رکھو۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے 4 چیزوں کا ذکر، ورنہ وہ 5ویں چیز سب کے ساتھ آپ نے فرض فرض کے لفظ بولے۔ تو وہ وہاں سے مڑا اور جاتے ہوئے اس نے کہا کہ نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ استقامت پہ بھی رہے گا، یعنی جو اس نے دعویٰ کیا نا اس پہ قائم رہے گا۔ کتنا خوش نصیب شخص تھا، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم، اس میں ہے کہ ایک نجد کا ایک دیہاتی پرانگدہ حالت میں بال بکھرے ہوئے حضور کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم تھوڑا قریب ہوئے تو ہمیں پتہ چلا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی توحید اور اقرار رسالت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے، تم 5 نمازیں فرض ادا کرو۔ تو اس نے پوچھا کہ صرف فرض؟ تو آپ نے پھر آگے سے فرمایا کہ ہاں اگر نفلی نماز تم پڑھنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اس میں اضافہ کر لو۔ اور یہ یاد رکھیے گا سنت موقدہ، غیر موقدہ، یہ ساری ٹرمز فقہا کی، احادیث میں 2 ہی ٹرمز ہیں، فرض اور نفل۔ اور نفل کا مطلب ہی ہے انفال، مال غنیمت، اضافی مال، کیونکہ جنگ کرنے کا مقصد مال ہتھیانا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے، یہ تو اضافی ایک بونس مل، نفلون کہتے ہیں اضافی۔ پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ فرض روزے رکھو، ہاں مگر اگر تم نفلی رکھنے چاہو تو تمہاری مرضی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ اس میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں، یعنی میں نے اس سے زیادہ بھی کوئی نہیں کرنا، جتنا آپ نے بتایا فرض کم ہی میں نہیں کروں گا۔ اور وہاں سے جب مڑا نا نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہوگا۔ تو کامیابی کے لیے یہی کچھ چاہیے۔ ہاں میں نہیں کہتا آپ نوافل نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، فضیلت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 12 سنت موقدہ ہمیشہ پڑھتے تھے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے۔ اور صحیح مسلم میں تو ڈیٹیلڈ اوپر تلے احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکھتے پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جو نہیں پڑھے گا تو وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا، بس یہ اضافی ہے، محل بنائے گا۔ کہیں ایک فضائل اور بھی اعمال کے اوپر ہے، تو اب اس کو کمپلسری بنانا یہ تو ظلم۔ ہاں آپ وطر ہیں وہ بھی نفلی ہے، مسند امام احمد میں ہے، سنن دارمی میں مولا علی کا قول موجود ہے، ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے، وہ سند کمزور ہے، دارمی اور مسند احمد کی سند متصل ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفلی نماز ہے لیکن چھوڑو نہ، پڑھ لو افضل ہے۔ وہ آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی، 11 تک، 13 تک ہیں، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ صحیح بخاری میں موجود ہے محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے قاسم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو 3 رکعت وطر پہ پایا، البتہ 1 میں حرج نہیں، یعنی 3 پسندیدہ ہے، ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں۔ اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سب سے بڑے صحابی، 10 مبشرہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے، سابقون الاولون میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، ان کے بارے میں گولڈن چیل سے الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 نہیں۔ آپ نے تو 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں عشاء کی۔ سعد ابن ابی وقاص ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا، تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں سے جو سنت بھی چھوڑ دے، تو آپ سعد ابن ابی وقاص پہ یہ ترمذی کی حدیث فٹ کریں گے؟ آپ خود لعنتی ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ اور ہے، وہ سنت کو حقیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے ہے، اور بھی اور چیزیں ہیں، وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بڑا ڈیٹیل، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، وہ دیکھ لیں، میں نے 14 طبق آپ کے روشن کی۔ تو سعد ابن ابی وقاص تو 2 سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وطر بھی 1، اور اس میں الفاظ ہیں ہمیشہ کے ہیں، ان کی یہ روٹین تھی۔ نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک 3 وطر پڑھنے چاہیے، لیکن انہوں نے بھی سعد ابن ابی وقاص پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں، وطروں کی تعداد پہ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے، وہ اس میں سعد ابن ابی وقاص کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا۔ بھارت سعد ابن ابی وقاص نے امت پہ احسان کیا جی، تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی بتاتے تھے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکعتیں، جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، بس یہ 17 پوچھی جائیں گی، باقی تو سر کوئی پوچھ نہیں آپ سے۔ کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے نماز شروع کر لی ہے، کدھر صرف عشاء کی 17، یہ آپ کو جو 17 بتا رہے ہیں ان سے قرآن پہ لفظ لیں، کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ 17 پڑھی ہیں؟ سوئی پہ سوئی چڑھی ہوتی ہے، لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں سے نمودار ہوں گے، تو پہلی 4 کی طرح عشاء کی انہوں نے پڑھنی ہے جو آخری وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں
یہ میں نے نہیں سہولت دی، نبی علیہ السلام نے سہولت دی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث 1629 سے لے کے آنورڈ کہ نبی علیہ السلام نے، ابن عباس کہتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں زور اور عصر بھی جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی۔ تو تابعین نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ۔ انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور وہ آسانی چھین لی۔ اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے، اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے، یہ درس قرآن صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے، سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا بہ جا، تو منو سنت سکھائیں گا؟ نبی اسلام نے مغرب عشاء جمع کیتا ہے مغرب کا، یہ تو کہتے تارے نظر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، تارے نظر آ گئے سن، پھر ابن بعد نے تارے دکھائے، انہوں نے کہا پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا، وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے گیا، انہوں نے کہا کہ ابن عباس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے۔ تو یہ منسوخ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ امت سے انہوں نے آسانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امت تکلیف میں پڑ گئی۔ جمع تقدیم بھی درست ہے، یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا، جمع تاخیر یعنی اثر کے ساتھ زور پڑھنا، اور سینٹر میں جمع سوری اسے کہتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ اور جمع سوری پہ تو اجماع ہے کہ آخری وقت میں آپ زور پڑھ لیں اور اول وقت میں اثر پڑھ لیں، یعنی اگر آج کل 2:50 پہ تقریباً وقت شروع ہو رہا ہے اثر کا، تو آپ 2:40 پہ زور پڑھ لیں اور 2:50 پہ جا کے اثر پڑھ لیں اسی وضو سے۔ اس پہ تو حنفی بھی قائل ہے کہ جمع سوری جائز ہے۔ ویسے تو آسانی ہے، 12 بجے کے قریب وقت شروع ہو رہا ہے نا زور کا، غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 بجے، 12 سے 5 تک آپ جس وقت مرضی چاہیں جمع کر سکتے، اور اس طریقے سے غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 سے لے کے فجر کا وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے 5:05 پہ، اس وقت تک آپ کسی وقت مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے۔ یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے۔ یوٹیوب پہ میرا ڈیٹیل کلپ بھی موجود ہے نمازوں کو جمع کرنا، اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی۔ تو آپ لوگوں کو پہلے اس پہ لگائیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے۔ ہم نہیں کہتے ہیں سنت، میں پوری کوشش کرتا ہوں سنت کا اہتمام کروں، ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن جس کے فرائض میں کوئی کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی باتیں دیکھو، اگر موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ تول لو۔ تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ سے قضائے عمریاں پڑھواتے رہتے ہیں پرانے سالوں کی، جی آج تک جتنی بھی قضا ہوئی وہ چھوڑیں، توبہ کیے بس آپ سے شروع کریں، آٹومیٹکلی آپ کی وہ توبہ سے معافی ہو جائے گی، اور ویسے بھی جو آپ سنتیں ساتھ پڑھیں گے اس کے ایکویلنٹ تول لی جائیں گی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری روزانہ بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ امت کو مشکل میں نہ ڈالیں، احادیث کا بھی تھوڑا مطالعہ کر لیں، بابوں سے نکلیں، کتابوں کے دین پہ آئیں۔ کیا ایک سلام کے ساتھ یعنی اکٹھی 4 رکعت سنت اور نوافل پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ایک سلام سے مراد یہ ہے کہ درمیان میں 2 کر کے نہیں بلکہ 4 اکٹھی پڑھی جائیں اور آخر میں 2 طرف سلام پھیرا جائے، اس سے مراد ایک سلام۔ تو بھائیو یہ حقیقت ہے کہ اگرچہ 4 رکعت سنت یا نوافل اکٹھے پڑھنا درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں، جو صحیح الاسناد احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں سے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ 4 رکعت نوافل، ظہر کے پہلے والے یا عصر کے پہلے والے یا ظہر کے بعد والے 4، جن میں سے 2 موقدہ ہیں اور 2 غیر موقدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام کے ساتھ اکٹھی یہ 4 رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں۔ اور اس حوالے سے ایک مردود روایت پیش کی جاتی ہے، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1270، سنن ابن ماجہ میں 1157 اور مشکات میں 1168 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اس طرح ادا کرے کہ درمیان میں سلام نہ پھیرے، یعنی 2 نہ بلکہ 4 اکٹھی، تو ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ امام ابو داؤد نے اس کے ساتھ خود لکھ دیا ہے، سنن نبی داؤد میں 1270 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس میں عبیدہ تبع تابی جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں، اور وہ محدثین کے ہاں مضبوط راوی نہیں ہیں، ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ ساتھ لکھ دیا امام ابو داؤد نے، الحمدللہ۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یحییٰ بن سعید القطان جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس راوی کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت یا نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو سنت کی ٹرم ہے نا، یہ محدثین اور فقہاء کی ٹرم ہے۔ احادیث میں آپ کو نماز کی 2 اقسام ملتی، فرض نماز اور نفلی نماز۔ نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو، فرائض کے علاوہ جو نماز پڑھی جاتی ہے ہم اسے کہتے ہیں نفل، یہ جو ہے اضافی نماز ہے۔ فرض رکعتیں جو ہے وہی 17 ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے،
اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں صرف 17 رکعتیں فرض ادا فرمایا کرتے تھے، 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ یہ 17 رکعتیں ہیں جن پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، اور اس پہ بھی اجماع ہے اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں کہ سفر میں یہ ساری 2 پڑھی جائیں گی سوائے مغرب کے، مغرب کی 3 پڑھی جائیں گی، باقی سب 2 رکعت پڑھی جائیں گی سفر کے اندر۔ سفر کے علاوہ کے لیے میں نے یہ 17 رکعتیں آپ کو گنوا دی۔ اس کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں وہ آپ جتنی بھی پڑھیں، لیکن اس کے اندر جو سنت موقدہ ہیں 12 رکعتیں، وہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہتمام سے پڑھتے تھے، اور اس میں بھی ظہر سے پہلے جو 4 سنت موقدہ ہیں وہ ان 12 رکعتوں میں شامل ہیں۔ اور بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے اس حوالے سے، انتہائی اسٹانشنگ حدیث، اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور میں حیران ہوں کہ علماء حدیثیں بیان کرتے ہیں، آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ پوری حدیث بیان کی جاتی تو لوگ یہ 12 رکعتیں پڑھتے اہتمام کے ساتھ۔ میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح مسلم میں اس کے 4 طریق ہیں، 4 طرق ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1694 سے 1697 تک، مشکات میں 1159 نمبر ہے۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی بیٹی، وہ روایت کرتی ہیں، اور اس کو روایت کیا ہے جس تابعی نے، وہ بھی حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، عنبسہ ان کا نام تھا، ام حبیبہ کے بھائی، اور انہوں نے یہ حدیث مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اپنے مرض الموت میں بیان کی، اور وہ بڑی خوشی کے انداز میں حدیث بیان کر رہے تھے کہ میں نے الحمدللہ چونکہ پوری زندگی اس حدیث پہ عمل کیا ہے، لہٰذا اب میں موت کو بڑے خوشی خوشی گلے لگا رہا ہوں کہ جنت میں ایک محل میرا انتظار کرنے والا ہے۔ اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے مرض الموت میں یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم 1694 سے 1697۔ عنبسہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن ام حبیبہ سے یہ سنا، ام المومنین سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 12 رکعت نوافل فرض کے علاوہ ادا کر لے گا، وہی سنت موقدہ۔ نفل کی ٹرم جو ہے وہ احادیث کی ہے، محدثین کے ہاں اسی کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، جو آپ نے ہمیشہ پڑھی، تاکید کی گئی سنت مؤکدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دے گا جو 12 رکعت سنت روزانہ ادا کیا کرے گا، یا 12 رکعت نفل۔ پھر سیدہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ سنو کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں، وہ ہے ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، کتنی ہو گئی 6، 2 مغرب کے بعد 8، 2 عشاء کے بعد 10، اور 2 فجر سے پہلے 12، جو ہم سنت موقدہ پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اچھا، وہ عنبسہ تابعی کہتے ہیں ام حبیبہ کے بھائی کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی، اچھا اس کے ساتھ یہ الفاظ ہے کہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ اور عنبسہ تابعی کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی، میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں سنی۔ اچھا، تبع تابعی سالم بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے تابعی عنبسہ سے یہ بات سنی، میں نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ اور تبع تابعی جو ہیں حضرت نعمان، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے سالم بن عمر سے یہ سنی ہے روایت، میں نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ الحمدللہ، تو سارے راوی بیان کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ 12 رکعتیں کبھی نہ چھوڑیں انشاءاللہ تعالی۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کوئی تکبر کے لیے نہیں، میں الحمدللہ سفر میں بھی، اور میں ہفتے میں اکثر سفر میں ہی ہوتا ہوں ریگولرلی، میں سفر میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ یہ 12 رکعت جو ہے وہ ادا کرتا ہوں، سفر میں بھی نہیں چھوڑتا الحمدللہ، کیونکہ جنت میں محل ملنا یہ بہت بڑی الحمدللہ اس حوالے سے بشارت ہے الحمدللہ۔ تو یہ 12 رکعتیں ضرور پوری کریں، اور یہاں تک کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1233 نمبر ہے صحیح بخاری میں، اور مشکات میں ہے 1043 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ظہر کی بعد والی 2 سنتیں چھوٹ گئیں تو آپ نے عصر کے بعد وہ پڑھی۔ صحیح بخاری 1233، یعنی آپ نے 12 کا عدد پورا کیا۔ لہذا اگر دن میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کی رہ بھی جائیں تو رات کو عشاء کے وقت آپ یہ 12 رکعتیں پوری کر کے تو سوئیں، تاکہ یہ جنت کے محل والی بشارت کبھی مس نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی حوالے سے صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے 1699 نمبر، مشکات میں 1162، ام عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں جو سنت موقدہ نفلی نماز ہے یہ ہمیشہ گھر میں ادا فرمائیں۔ اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں ادا فرماتے، پھر جا کر آپ ظہر کی نماز پڑھا کر آتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میرے حجرے میں آ کے 2 رکعت پڑھتے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ نہانے کے بعد میرے حجرے میں آ کے 2 رکعت پڑھتے اور اس کے علاوہ نوافل پلس وطر جو ہے 9 رکعت ادا کرتے، اور پھر جب طلوع فجر ہوتی یعنی فجر کا وقت داخل ہوتا تو 2 رکعت میرے حجرے میں ادا کر کے پھر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے. یہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فرمایا کرتے الحمدللہ، اور گھر میں پڑھا کرتے. بر وطر کے حوالے سے میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 130، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ہے نماز وطر کے احکام و مسائل کے حوالے سے، جسے شوق ہو وہ دیکھ سکتے ہیں. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. لہذا اس حوالے سے جو ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بعض علماء عرب بھی اور یہاں پر بھی کچھ سلفی پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی زور سے پہلے بھی آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 ضروری نہیں ہے، تو وہ بالکل باطل ہے. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے 937 نمبر، مسلم میں 1698 اور مشکات میں 1160، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. تو اس سے پلی لیتے ہیں کہ یہ 12 نہیں ہے 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ دوسری طرف 12 کے الفاظ ہیں تو 10 تو ہو ہی نہیں سکتی. حتیٰ کہ جمعے والے دن بھی یہ 12 پوری ہوتی ہیں، کیونکہ جمعے سے پہلے 2 رکھتے ہیں کم از کم، اور بخاری میں الفاظ ہیں زیادہ زیادہ جتنی مرضی پڑھو. لیکن صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ جمعے کے بعد جس نے پڑھنی ہے وہ 4 رکعت کم از کم پڑھے. تو جمعے کے ساتھ 6 رکعتیں وہ ملا کے جمعے والے دن بھی 12 سنتیں موقعہ پوری ہو جاتی ہیں الحمدللہ. تو یہ جو حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی جاتی ہے تو یہ ہے اصل میں عدم ذکر. ابن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 نفل پڑھے ظہر سے پہلے، تو وہ 2 رکعتیں آپ نے چونکہ مسجد میں پڑھی ہوں گی، گھر میں تو نہیں ظاہر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 2 آپ گھر میں پڑھ کے آئے ہوں اور 2 یہاں پڑھی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت سنت بھی 2 کر کے پڑھتے تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا. اور میں بھی بسا اوقات جب گھڑی میں دیکھتا ہوں 5 منٹ رہ گئے، مجھے تو 5 منٹ میں 4 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، تو میں 2 ہی پڑھتا ہوں. پھر یہ جو 2 رہ جاتی ہیں یہ پھر ظہر کے فرائض کے بعد اس کو ظہر کے بعد والی 2 سنتیں پڑھ کے اس کے بعد اس کو 2 پڑھی جائے، تاکہ ان کو اپنی اصلی جگہ سے نہ ہٹایا جائے جو فوراً بعد والی کنزیکٹو ہے. اس کے بعد یہ والی 2 پھر پوری کر لی جائے. اگر 2 آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر 4 رہ گئی تھی تو 4 بعد میں پڑھ لی. تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں جو ہے یہ پوری کی جائیں. تو ابن عمر نے جو بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہے عدم ذکر، کیونکہ 12 رکعتوں کا ہی ہر جگہ ذکر ہے. 12 اسی صورت پوری ہوگی جب ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کی جائے گی. تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر کر دی. بال اس کے علاوہ غیر موقعہ کافی ساری ہیں. صحیح حدیث سنن ابن ماجہ میں جامع ترمذی میں موجود ہے. میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ڈیٹیل سے بیان کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے بھی 4 سنت ادا فرماتے تھے، عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت، اور مغرب سے عشاء کے درمیان تو آپ بسا اوقات مکمل نوافل میں ہی گزار دیتے تھے. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. تو یہ نفلی نمازیں تو بہت زیادہ ہیں. اس طریقے سے وطر کے بعد 2 نفل آپ نے کبھی نہیں چھوڑے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 1724 نمبر، نماز وطر والے میں نے جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 130 اس میں بھی بتایا. تو یہ غیر موقعہ اس کے علاوہ بہت ساری. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ دن رات میں یہ جو 4 رکعت نمازیں ہیں، عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں غیر موقعہ اور ظہر سے پہلے والی موقعہ، ان کو آپ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 990 نمبر، مسلم میں 1748، مشکات میں 1254. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جائے گی. رات کی نماز جس میں تراویح بھی شامل ہے، تہجد، اسی کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں، رمضان شریف تراویح بن جاتی ہے. رات کی نماز جو ہے، مغرب کی نماز بھی رات کی نماز میں آتی ہے غروب آفتاب کے بعد، تو اس کی نفلی نماز 2 رکعت کر کے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل یہ سنت موقعہ 2 کر کے پڑھتے. لیکن اسی حدیث کی ایک طریق اور ہے، وہ ہے سنن ابی داؤد میں 1295، ترمذی میں 597، سنن ابن ماجہ میں 1322، ابن عمر سے ہی ہے. اس میں الفاظ ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، چاہے دن کے سنتیں ہوں نوافل ہوں چاہے رات کی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 کر کے. اب زور کی 4 سنتیں جو ہیں وہ بھی 2 کر کے، جمعے کے بعد والی 4 سنتیں جو صحیح مسلم میں آئی وہ بھی 2 کر کے. اچھا، اسی حدیث کے تحت امام ترمذی کے کامنٹس ہیں. جامع ترمذی میں 597 نمبر یہ حدیث ہے. اسی کے تحت امام ترمذی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ، بڑے اہم کامنٹس. وہ کہتے ہیں اس حدیث کے الفاظ میں راویوں میں اختلاف ہے، کیونکہ کئی سکہ راویوں نے ابن عمر سے یہی روایت بیان کی، لیکن اس میں صرف رات کی نماز کا ذکر جو ہم سن چکے بخاری میں، اور دن کی نماز کا ذکر نہیں. اور عبید اللہ نے نافع کے ذریعے ابن عمر سے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ وہ رات کی نماز 2 کر کے پڑھتے تھے، اور دن کے نوافل جو ہیں سنت ظہر اور عصر کی وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے. یعنی جو دن کی جو سنتیں ہیں وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے ایک سلام کے ساتھ، لیکن رات والی ہمیشہ 2 کر کے پڑھتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
جو خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ چاہے دن کی سنتیں ہوں یا رات کی وہ دو ہیں، ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ دن کی جو سنتیں ہیں وہ 4 اکٹھی بھی ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ اگر راوی خود اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو اس میں یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اس سے رزلٹ محدثین یہ نکالتے ہیں کہ ابن عمر چونکہ خود راوی ہیں کہ 2 کر کے پڑھنی چاہیے، اور پھر وہ دن کی سنتیں 4 کر کے پڑھتے تھے، اس سے 4 کا جواز ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی مخالفت کہیں نہیں ملتی۔ ان کو تو حدیث پتہ ہے کہ 2 کر کے پڑھنا افضل ہے اور 4 اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس کا جواز موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ نہیں لیکن صحابہ کرام سے۔ اور یہ ترمذی نے تو اس کو نقل کیا، اس کی پوری سند جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ جو 38,000 احادیث آثار کا مجموعہ ہے، المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے آثار اور تابعین کے آثار کثرت سے جمع کیے۔ دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب، مسند احمد سے بھی بڑی کتاب ہے یہ المصنف ابن ابی شیبہ۔ امام ابن ابی شیبہ جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، المتوفا 235 ہجری، انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 2 صفحہ 74 پر 6635 نمبر، اور دوسری المصنف عبد الرزاق، وہ بھی بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، المتوفا 211 ہجری، انہوں نے جلد 2 صفحہ 501 پر 4225 نمبر اثر یہی لیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کی جو سنتیں تھیں، ظہر کی 4 موقدہ اور عصر سے پہلے والی 4 غیر موقدہ، ان کو اکٹھا ہی پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی درمیان میں فصل نہیں کرتے تھے، اکٹھی نیت کر کے اینڈ پہ جا کے سلام پھیرا کرتے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے، اور جب 4 رکعت سنتیں اکٹھی پڑھی جائیں گی، چاہے سنت ہوں، چاہے فرائض ہوں، چاہے نوافل ہوں، تو درمیان والا تشہد آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اور عبدہ و رسولہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ آپ نے دروشی ملا لیا سجدہ صاحب باطل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، یہ بالکل باطل موقف ہے۔ میں نے مسئلہ نمبر 92 سجدہ صاحب والا اس میں بھی اس کا رد کیا، یہ بالکل باطل موقف ہے، یہ سن لیجئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 1739 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مشکات میں 1257 نمبر حدیث۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وتر ایک سلام کے ساتھ اکٹھے اور 2 تشہد کے ساتھ پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں بیٹھتے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، درود شریف پڑھتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اور بغیر سلام پھیرے ہوئے 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھ کے پھر رکوع کرنے کے بعد آخر میں وہ تشہد پورا کر کے درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ وتر جو حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، ان میں تو اس وتر میں بھی آپ درمیان والے تشہد میں اگر عبدہ و رسولہ کے بعد کچھ ایڈ کر لیں تو کہتے ہیں سجدہ صاحب واجب، اگرچہ 3 وتر میں ایڈ کرنا ثابت نہیں ہے، تشہد ہی ثابت نہیں ہے 3 وتر میں۔ 5 وتر جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے جائیں تو اس میں آخر میں آپ ایک تشہد کریں گے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ بال نماز وتر ایک الگ سے ٹاپک ہے، مسئلہ نمبر 130 میرا ریکارڈ ہے، 2 گھنٹے۔ تو اس میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ تشہد پورا پڑھا، درود شریف اور دعا بھی ساتھ پڑھی اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو گئے۔ یہی حدیث سنن نسائی میں بھی 1720 اور 21 موجود ہے، اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی، یعنی تشہد پڑھا، اس کے بعد درود شریف پڑھا، پھر دعائیں مانگی اور پھر بغیر سلام پھیرے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اچھا، اب آ جائے اس بات کی طرف کہ 4 رکعت والی نماز چاہے وہ نوافل ہوں، سنتیں ہوں، فرض ہوں، اس میں آپ درمیان والے تشہد میں درود شریف کے بغیر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ افضل یہی ہے کہ درود شریف پڑھا جائے، لہذا میں اس حوالے سے اہل حدیث مقطع فکر کے جو ائمہ ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اکثر ان کے امام حضرات عصر اور جو ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں اس میں وہ درمیان والا تشہد پورا دعاؤں سمیت پڑھتے ہیں، ہمارے جیل میں تو پڑھتے ہیں، تو یہ افضل ہے۔ البتہ اجازت ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس میں غیر موقدہ، نوافل اور فرض کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سب میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 459 پہ 4382 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو تشہد سکھا رہے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ رکھ کے ان کو تشہد تعلیم فرمایا تھا، عبداللہ ابن مسعود۔ اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مسافے کا جواز، ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم میں یہ تشہد، اور یہ مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا، تو یہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد یہ پڑھا کرتے تھے اور تشہد سکھاتے ہیں ان کو. پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. السلام علی النبی نہیں سکھایا, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ پورا انہوں نے عبدہ ورسولہ تک. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم درمیان والا تشہد پڑھ رہے ہو 4 رکعتوں میں 2 کے بعد والا, تو پھر تمہاری مرضی ہے, تم کھڑے ہو سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر 4 والی نماز ہے تو 2 کے بعد آپ عبدہ ورسولہ کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ جائز ہے. افضل یہی ہے کہ درود شریف بھی ملائیں اور دعائیں بھی پڑھیں. اسی طریقے سے حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ جو فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 776, مسلم میں 1013 اور 1014. اور میں نے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 8 ahlsunnatpak.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ حوالہ ڈالا ہے. بخاری اور مسلم دونوں کا حوالہ میں نے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 3ری اور 4تھی رکعت میں سورت بھی ملاتے تھے اور اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تو پتہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں پڑھتے تھے. حتیٰ کہ صورتیں بھی صحابہ نے روایت کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اثر میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے, جان بوجھ کے آپ 1-2 آیات اس میں الفاظ ہے اونچے پڑھ دیتے تھے, 1-2 آیات تاکہ پتہ چلے. تو یہ جو مشہور ہے کہ آپ 3ری 4تھی میں صورت نہیں ملا سکتے, تو یہ بھی مسئلہ یہ ہے, چاہے سنتیں ہوں, چاہے نوافل ہوں, چاہے فرائض ہوں, آخری 2 رکعتوں میں آپ صورت ملا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ملا سکتے. یہاں پہ بھی کوئی تخصیص نہیں اور کوئی سجدہ صاحب والا ایشو نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ میں نے ایمانداری سے بتا دیا. یہاں پہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو کچھ لیکچرز بتا دیتا ہوں. مسئلہ نمبر 92 ہے میرا سجدہ صاحب کے 5 طریقوں اور اس کے احکام و مسائل کے اوپر. مسئلہ نمبر 91 ہے صلاۃ و تسبیح کے اوپر. اس میں بھی میں نے بتایا تھا صلاۃ و تسبیح بھی آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں. افضل یہی ہے کہ آپ 2 کر, بندہ 4 کٹھی تو بندہ تھک جاتا ہے, میرے جیسا بندہ تو 1 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا ہے. تو آپ 2 پڑھ کے سلام پھیریں, بیچ میں ریسٹ کریں, پانی شانی پیئیں, پھر 2 اور ملا لیں ساتھ. تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 70A ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ود 45 منٹس آف پریکٹیکل. مسئلہ نمبر 70B ہے رفع الیدین سے متعلق. مسئلہ نمبر 84 ہے فاتحہ خلف الامام سے ریلیٹڈ. مسئلہ نمبر 42 ہے وضو, غسل, استنجا اور تیمم اور عورتوں کے یہ پاکیزگی کے مسائل, ان کے اوپر. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 30 جو ہے وہ ہے نمازوں کی رکعتوں کی تعداد اور ان کی اوقات سے متعلق. مسئلہ نمبر 29 ہے مسافر کی نماز سے ریلیٹڈ. الحمدللہ تجھے پریشان ہو رہے ہو, میں 1 تو لے کے 137 تک سارے منوزبانی یاد ہیں الحمدللہ. تو ایک 4 بھی اس میں جز موجود ہے الحمدللہ. تو یہ سارے لیکچرز ہیں اور ہم نے الحمدللہ اب اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ